السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ آمَنْتُ بِاللَّهِ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ۔ برادران ملت اسلامیہ، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، میں نے ابھی خطبہ مسنہ کے بعد جس آیت کریمہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس کا ترجمہ سماعت کرنے سے قبل ہم اور آپ حضرات بارگاہ مصطفیٰ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں اور باوز بلند کے ساتھ پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ۔ برادران ملت اسلامیہ، خصوصی طور پر ہماری باتوں کو بغور سماعت کریں۔ جنگ بدر کے سلسلے میں کچھ باتیں آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ جنگ بدر 2 ہجری میں ہوئی تھی اور اصح قول میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ نبی کونین احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ روح فدا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مکۃ المکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت فرما کر تشریف لائے تو 100 آدمی کے ساتھ تشریف لائے تھے۔ کتنے؟ 100 آدمی کے ساتھ تشریف لائے تھے، اور یہ پہلی جنگ جس کا نام جنگ بدر ہے، اور اسی جنگ میں مسلمانوں اور کافروں کے درمیان جنگ شروع ہوئی۔ کافروں کی تعداد 1000 تھی اور پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 305 آدمی تھے۔ آج کل علماء کرام یا خطیب یا دیگر شاعر جو اپنی جگہوں میں لوگوں کو بتاتے ہیں کہ جنگ بدر میں کافر لوگ 1000 تھے اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 313 تھے۔ میری معلومات کی وجہ سے 313 نہیں بلکہ 305 ہی تھے۔ اگر 313 ہوتے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس موقع میں حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تیمارداری میں تھے، وہ تو حاضر ہی نہیں تھے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نہیں تھے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 305 ہی تھے، اصح قول یہ ہے، جس میں سے 231 انصار حضرات تھے اور 74 مہاجرین تھے۔ کل ملا کر کے 305 ہوئے، اور 8 آدمی جس میں سے 5 آدمی انصار نہیں تھے اور 3 مہاجرین نہیں تھے۔ تو ان کا نام اس طرح سے کیوں آ رہا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ مال غنیمت جب سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لائے گئے تو سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ کرام کے سامنے کہ جو حضرات جو ہمارے صحابی ہیں اور جنگ بدر میں نہیں تھے،
اور چیزوں میں لگے ہوئے تھے تو ان کو بھی حصہ دیا جائے۔ حصہ دینے کی وجہ سے 313 کا نام ہے، اور اصل میں لڑنے میں 305 ہی تھے۔ اب دراصل بات یہ ہے کہ جب جنگ شروع ہوئی تو کافر 70 تو مارے گئے اور 70 کو گرفتار کر کے واپس لائے۔ کہاں؟ مدینہ منورہ میں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ان سب کو جان سے مار دیا جائے۔ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، اس میں سے اگر کوئی دولت مند ہے تو فدیہ دے کر رہا ہو جائے، جس میں حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا ہیں۔ ان سے کہا گیا کہ آپ فدیہ دے کر رہا ہو جائے۔ چونکہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ جب گھر سے چلے تھے جنگ کے لیے، حالت کفر میں تھے، تو اس وقت اپنی بیوی ام فضلہ سے یہ کہہ کر چلے تھے کہ میں اگر واپس آ گیا تو خیر، اگر واپس نہیں آیا تو فلاں فلاں کو اتنی اشرفیاں دے دینا۔ دراصل بات یہ کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی بات سن کر تسلیم کیا کہ یا رسول اللہ، آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ اللہ کے غیب داں نبی ہیں، پوشیدہ باتیں بتانے والے ہیں، غیب کی خبریں بتانے والے ہیں۔ خدا کی قسم، میرے گھر میں میری بیوی اور میرے علاوہ کوئی گھر میں نہیں تھے۔ اللہ اکبر! یہ کہتے ہی اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مجھے کلمہ شہادت پڑھائیے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کلمہ شہادت پڑھایا، اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضرات، میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اگر اس میں سے پڑھے لکھے ہیں تو مدینہ کے 10 بچوں کو پڑھانا لکھانا سکھا دے، وہ بھی میرے طرف سے آزاد ہے۔ اور اگر کسی کے پاس نہ علم ہے نہ دولت ہے، وہ بھی میرے طرف سے آزاد ہے۔ اللہ اکبر! یہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یہ رحمت بنا کر اس لیے بھیجا، چاہے کافر ہو، یہودی ہو، نصرانی ہو، مجوسی ہو، کسی طرح کا انسان ہو، سب کے لیے رحمت للعالمین ہے، سب پر رحم کرنے والے ہیں۔ اگر پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی پر ظلم کرتے تو صحابہ کرام کی بات سن کر ظلم کرنا شروع کروا دیتے۔ آج اسلام نرمی سے پھیلا ہے اور انشاءاللہ پھیلتا رہے گا۔ اسلام کے بارے میں کچھ لوگوں نے غلط باتوں سے ادھم مچاتے ہوئے ہیں اور بتاتے رہتے ہیں کہ اسلام جو ہے، انہوں نے اس طرح سے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی یہ اسلامی باتیں بتاتے ہیں اور آپس میں گمراہ کراتے ہیں۔ نہیں، جب آخری نبی، آخری کتاب میرے مصطفیٰ جہان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہوئے تو رحمت للعالمین بن کر آئے، سب رحمت کی بارش برساتے رہے، سمجھاتے رہے۔ یعنی چاہے یہودی ہو، نصرانی ہو، مجوسی ہو، کافر ہو، پارسی ہو، کسی طرح کا انسان پر کبھی ظلم نہیں کیا ہے۔ کتاب کے حوالوں سے، قرآن کے حوالوں سے، شرعی مسائل شریعہ سے آپ غور کریں اور آپ سنتے رہتے ہیں۔ اور اسی جنگ میں ابو جہل مارا گیا تھا، اور حضرت جبل رضی اللہ تعالی عنہ کے 12 اور 14 سال کے ننھے بچے، جس کا نام معاذ اور معوذ سے ہیں، انہوں نے ان لوگوں کے بیچ میں ہاتھوں میں لنگی تلوار لے کر پہنچے، اور جانے کے بعد ابو جہل کو جہنم رسید کیا، اور فوراً ان لوگوں نے حضرت معوذ اور معاذ کو گھیر کر کے شہید کر دیا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔